بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 76 سے ہم پڑھیں گے، اور پچھلے سبق میں جس طرح ہم پڑھ آئے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میں نے بتایا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی آئے جو نشانی ہو، اس پہاڑ سے نکلے تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ وہ نشانی آئی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، تکبر کیا، اور جو لوگ ماننے والے تھے بھی ان سے بھی کہنے لگے کہ تم نے کیوں مان لیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سچے رسول ہیں؟ تو وہی تذکرہ آگے چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی آمنتم بہ، کہ بے شک جس شخص پر، جس رسول پر تم ایمان لائے ہو، بہ کافرون، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ تم نے تو مان لی، ان کمزوروں سے وہ تکبر کرنے والے سردار کہنے لگے تم نے تو مان لیا، ہم نہیں مانتے۔ پچھلی آیت میں، آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، جو اتارا گیا، جو رسول آیا، جو پیغام لے کر ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، تو سرداروں نے کہا ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اور کیا کیا؟ وہ جو نشانی تھی، اونٹنی ان کو دی گئی تھی، فعقروا الناقہ، انہوں نے کاٹ دیا اونٹنی کو، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، گھٹنے کے ساتھ جو ہڈی ہوتی ہے وہ انہوں نے کاٹ ڈالی، وعتوا، اس اونٹنی کی، وعتوا، اور سرکشی کی انہوں نے، عن امر ربہم، اپنے رب کی حکم کی، کیونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی ہمیں لائی جائے، اسی پہاڑی سے نکل کر آئے، وہ آ گئی، اور ساتھ انہیں حکم دیا گیا کہ اب اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی زمین سے کھائے گی بھی صحیح اور پانی بھی پیے گی، تم نے اس کو کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چند دنوں کے بعد اس کی کونچیں کاٹیں اور خون بہنے لگا، پھر وہ اونٹنی اللہ کی وہ مر گئی۔ تو اس گناہ کی وجہ سے، سرکشی اور بغاوت، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آ تو ہمارے پاس جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ لے آ عذاب، اس قوم نے بھی اسی طرح کہا لے آ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو جو عذاب ہم پر تو لانا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کہ عذاب آئے گا، تو اس عذاب کو لے کر آ۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے خود مطالبہ کیا، ہٹ دھرم بن گئے، اور ان پر ان کی حجتیں پوری ہو گئیں، وقت ان کا ختم ہو گیا، نہیں مانا، نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانا، پھر بھی نافرمانیاں کی، تو کیا ہوا؟ فاخذتہم الرجفہ، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور ایک اور مقام پر آتا ہے فاخذتہم الصیحہ، ان کو ایک سخت چیخ نے پکڑ لیا، یہاں پر ہے زلزلے نے پکڑ لیا، فاصبحوا، پس ہو گئے وہ، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ گرے ہوئے، اوندھے منہ گرے، زلزلہ آیا اور سارے کے ساری قوم کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا کر رکھ دیا، اور ایک سخت چیخ آئی، اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور گر گئے، سب کے سب مر گئے، کوئی نہیں بچا، کیونکہ جو نافرمانی کرے، اللہ کی حجتیں پوری ہو جائیں اور اللہ کا عذاب آئے ان پر، پھر کوئی بچا نہیں کرتا۔ اور ان لوگوں کے بھی وہاں پر محلات اور ان کے علاقے وہاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جانے لگے غزوہ تبوک کے لیے، تو راستے میں ان کے مکانات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اسی جگہ پر ان پر عذاب آیا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، جس علاقے میں جہاں پر اللہ کا عذاب آئے وہاں جا کر ٹھہرنا، گھومنا پھرنا اور لطف اندوز ہونا نہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اور عبرت حاصل کرو، ہاں یہ ہے، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ فرماتے ہیں زمین میں گھومو اور پہلے لوگوں کے واقعات، ان کی جگہیں دیکھو، تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو، بطور عبرت کے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی، اللہ نے صفائے ہستی سے کس طرح مٹا دیا۔ اب ان کے محلات تو موجود ہیں، ان کے مکان تو موجود ہیں، لیکن مکین نہیں ہیں، وہ ختم ہو گئے۔ اگر ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، زمین اللہ کی ہے، اللہ اور مخلوق لائے گا، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تو اسی طرح ہمیں بھی مٹا دے گا، اللہ اور لوگ لائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ فتولی عنہم، پس منہ موڑا انہوں نے اس سے، وقالا، اور کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق پہنچا دی میں نے تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور نصیحت کی میں نے تم کو، ولیکن لا تحبون الناصحین،
لیکن تم محبت نہیں کرتے نصیحت کرنے والوں سے. میں تو نصیحت کرتا ہوں تمہیں لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے, تو میں اب کیا کروں. تو پھر آگے لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اس رکوع میں. ولوطن, اور لوط علیہ السلام, اذ قال لقوم, جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, اتأتون الفاحشہ, کیا تم آتے ہو فحاشی کو, برے کام کرتے ہو تم. بلکہ یہیں تک آج ہم ختم کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے, کیونکہ پھر یہ سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا. زیادہ لمبا سبق بھی بعض ساتھی کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا, کم سبق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہاں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ سبق زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچایا کریں, شیئر کیا کریں. اور دوسری بات, اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات سبق کے حوالے سے آپ نے پوچھنی ہو, یا کوئی اور دینی رہنمائی آپ لینا چاہتے ہوں, تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پر سن رہے ہیں یا یوٹیوب پر, تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, اور واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.